السلام علیکم بھائیوں دوستوں، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور زبردست ہوں گے بھائیوں۔ تو آج آپ کا حسنین بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور حاضر ہوا ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ بھائیوں، جس بٹیر کو آپ نے مٹی کھیلتے ہوئے دیکھا، یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مٹی کھیل رہا ہے۔ بھائیوں، اس بٹیر کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا نظام انہضام گرم ہوا ہے۔ اس کا جو اندر کا سسٹم ہے نا وہ گرم ہے، یہ اس لیے آپ صحیح اس کی وہ خوشحالی بھی نہیں ہے اور صحیح یہ مست بھی نہیں ہے، ایکٹیو نہیں ہے جس طرح پہلے تھا۔ اسے میں نے لڑایا بھی ہے، اچھا بٹیر ہے، ایکٹیو تھا، مست تھا، لیکن اب جو ہے نا اس کا وہ والا سسٹم نہیں ہے، اب یہ گرم ہوا ہے۔ تو گرم ہے تو اس کا ہم نے علاج بھی کرنا ہے، تو میں اس کا علاج کر رہا تھا، سوچا کہ آپ بھائیوں کو بھی شیئر کر دوں، آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اگر کسی بھائی کا بٹیر کا اس طرح مسئلہ ہو، جس کا اس طرح اندر سے ہاضمہ گرم ہے، تو آپ اس کا اس طرح علاج کریں۔ دیکھیں بھائیو، سب سے پہلے اپنے بٹیر کو جو ہے نا، جو گرم بٹیر ہے، بیٹ صحیح نہیں کر رہا، مستی صحیح نہیں کر رہا، خوشحال نہیں ہے، رکھا ہوا ہے، تو آپ اسے سب سے پہلے جو ہے نا مٹی میں ڈال دیں، تاکہ وہ اس کی جو مٹی ہے نا، خدا کی ایک بہترین نعمت ہے۔ اس سے بٹیر کی جو ہے نا اندر کی گرمی دور ہوتی ہے۔ جب اسے دیتے ہیں تو بٹیر اندر سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ جب اندر سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو یہ آہستہ آہستہ اپنے روٹین پر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے مٹی دینی ہے۔ دیکھیں یہ ماشاءاللہ بڑا خوش ہو کر مٹی کھا رہا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس مٹی سے یہ ٹھیک بھی ہو جائے گا، اور تب بھی میں اس کی ویڈیو بناؤں گا جب یہ اپنی چال میں زبردست ہو جائے گا۔ تو بھائیو، جب آپ کا بٹیر بھی گرم ہو تو اسے سب سے پہلے مٹی دیں۔ وہ جب مٹی میں خوب نہائے گا تو اس کی اندر کی گرمی دور ہوگی، اور مٹی کا دوسرا فائدہ آپ کو پتہ چلوں کہ مٹی سے بٹیر کی مستی زیادہ ہوتی ہے، گرمی ختم ہوتی ہے، بٹیر خوش ہوتا ہے، بٹیر کا جو ہے نا وہ اندرونی تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ یہ بٹیر کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے بھی مٹی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو اب اسے مٹی بھی دے رہا ہوں، یہ دیکھیں مٹی بڑی زبردست خوشی سے کھا رہا ہے۔ تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ اندر سے زبردست اور ٹھیک ہو جائے گا۔ اور مٹی کے بعد جو اس کو میں ایک اور چیز دوں گا وہ بھی آپ بھائیوں کو بتاؤں گا انشاءاللہ اسی ویڈیو میں۔ مٹی کے بعد ہم نے اسے ایک اور چیز دینی ہے جس سے اس کا اندر کا ہاضمہ ٹھنڈا ہونا ہے۔ تو بھائیو، جب مٹی یہ کھا لے، اسے جب میں وہ چیز دوں گا تو جب یہ کھائے گا، جب یہ آپ وہ چیز اسے دیں گے تو پھر آپ نے اس بٹیر کو اس چیز دینے کے دوران لڑانا نہیں ہے، کیونکہ اس سے بٹیر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کی مستی وہ نہیں رہتی، اس کا اندر جو ہے نا معدہ وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے جب وہ علاج چل رہا ہو تو آپ نے اسے لڑانا بالکل نہیں ہے، آپ لڑائیں گے نہیں۔ اور جب وہ اس کا ٹریٹمنٹ مکمل ہو جائے، وہ اندر سے ٹھنڈا خوشحال ہو جائے، تو پھر آپ اسے آہستہ آہستہ کیا کہتے ہیں وہ اپنی روٹین پر لائیں، اسے اپنی باجری دیں، باجرے میں لگا کر پھر جب وہ بالکل ریڈی ہو جائے تو پھر لڑائیں۔ پھر بھی بتاتا چلوں کہ بھولیں مت، جب یہ چیز دیں جو میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے اسے لڑانا نہیں ہے، کیونکہ اس کے لڑانے سے بٹیر اندر سے مستی میں کم ہو جاتا ہے۔ پہلے تو ہم نے یہ کرنا ہے نا، اسے ٹھنڈا کرنا ہے، ٹھنڈا کرنے کے بعد پھر اسے اپنی روٹین پر گرم کر پھر لڑائیں گے، اس طرح ہم نہیں لڑائیں گے۔ تو انشاءاللہ وہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اسے کیا وہ چیز دوں گا۔ بھائی، بٹیر کو جب مٹی دیتے ہیں تو اسے خوب آرام سے مٹی کھیلنے دیں، اسے تنگ مت کریں، وہ جتنی دیر کھیلے اسے کھیلنے دیں، جلدی نہ کیا کریں۔ کوئی ہمارے بھائی ایسے ہیں جو بٹیر کو مٹی دیتے ہیں، خود بھی جلدی میں ہوتے ہیں تو بٹیر کو نکال لیتے ہیں، اسے خوب اچھے طریقے سے مٹی میں وہ کیا کہتے ہیں نا، اسے اپنا تھکاوٹ دور نہیں ہونے دیتے۔ یہ اس طرح بھی ہوتا ہے بھائی، جب یہ مٹی کھیلتے ہیں تو کھیلتے کھیلتے سو جاتے ہیں۔ اکثر بھائی کہتے ہیں کہ بٹیر نے مٹی اپنی کھیل لی ہے، لیکن وہ کھیلا نہیں ہوتا، وہ اپنی تھکاوٹ دور کر رہا ہوتا ہے، وہ مٹی میں سو جاتا ہے۔ تو آپ نے بھی جلدی نہیں کرنی، جتنی دیر پڑا رہے اسے پڑا رہنے دیں اور صبر کریں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ جب بٹیر کو مٹی دیتے ہیں تو اس کے لیے اچھی مٹی تجویز کیا کریں،
مٹی گندی نہ ہو، ایسی مٹی استعمال کریں جس سے بٹیر کھا بھی لے اور وہ زیادہ میلا بھی نہ ہو۔ جب آپ اسے صاف کریں تو وہ پہلے سے بھی زیادہ صاف ہونے۔ گندی مٹی سے اوائڈ کیا کریں، اچھی مٹی کا استعمال کیا کریں۔ یہ دیکھیں نا، مٹی کو بالکل پیکھا بھی نہ کیا کریں، کوٹا بھی نہ کریں۔ یہ جب بڑے بڑے روڑے پڑے ہوتے ہیں نا، یہ خود اسے توڑتے ہیں بٹیر تو بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، یہ مٹی کے وہ جو ہے نا روڑوں کو توڑ رہا ہے خود اور بہت خوش ہو رہا ہے۔ تو آپ بھی روڑوں والی مٹی ڈالا کریں اور اچھی مٹی ڈالا کریں۔ بعض اوقات گندی مٹی دے دیتے ہیں ہم بھائی بٹیروں کو، آپ بھائی، تو اس سے جو ہے نا وہ بٹیر زیادہ پرانا لگتا ہے، اتنا پرانا ہوتا نہیں جتنا وہ مٹی کی وجہ سے پرانا لگتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس نے مٹی کھا لی ہے اور یہ اپنی تھکاوٹ دور کر رہا ہے۔ اس نے مٹی اب کھا لی ہے، یہ دیکھیں اپنی تھکاوٹ ختم کر رہا ہے۔ تو بھائی جب اس نے مٹی کھا لیا تو اب اسے میں نکالوں گا۔ یہ دیکھیں، ابھی بھی اس کو دل کرتا ہے کہ اور مٹی کھیلوں۔ بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں مٹی اس نے کھا لی ہے، خوب سیر ہو کر مٹی کھائی ہے اور خوب گیلا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں اچھی طرح مٹی کھا لی ہے اس نے۔ تو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسے کیا دینا ہے ٹھنڈا ہونے کے لیے۔ اچھا بھائی جان، تب میں ایسا بول رہا تھا تاکہ بٹیر ڈرے نہیں اور مٹی سے اٹھنا کھڑا ہو، تو اس لیے میں ایسا بول رہا تھا، آپ نے محسوس نہیں کرنا۔ تو بھائیو جو بتا رہا تھا وہ یہ چیز ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھ لیں، یہ ہے سبز دال جسے مونگی بھی کہتے ہیں۔ یہ پنجاب میں اور عام ہوتی ہے اور آپ کو کسی بھی پنسار کی دکان سے مل جائے گی۔ یہ مونگی ہے، کسی بھی اسٹور سے آپ کو مل جائے گی یہ مونگی۔ تو بھائیو یہ مونگی جو ہے نا آپ نے بٹیر کو بھگو کر دینی ہے، اسے کم از کم آپ 2.5 سے 3 گھنٹے بھگو کر رکھ دیں، اور جب یہ خوب گل جائے تو اس کے بعد جب یہ اندر سے گل جائے تو اس کے بعد آپ اسے اس طرح کریں کہ اس کے 2-3 پانی چینج کر لیں، تاکہ اس کی جو یہ اوپر سے جو چھلکا ہوتا ہے نا، یہ ادھر نہیں آ رہا، بہرحال آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ اوپر سے اس کا سب چھلکا اتر جائے، اور جب چھلکا اتر جائے تو اس کے بعد آپ نے اپنے بٹیر کو یہ دال دینی ہے، گلی ہوئی اچھی ہو تاکہ اس کو ہاضمے میں مسئلہ نہ بنے۔ تو یہ آپ دے دیں اسے، انشاءاللہ آپ کا بٹیر زبردست اور مست ہو جائے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔